إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواہ الامام بخاری او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت النار الى ربها یا رب اکل بعض بعضی اکل یا رب بعض بعضی فاذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس فی الصيف وهي تجدونه اشد من الحر واشد من الزمہریر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الامام بخاری و مسلم. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جگہوں سے تین احادیث نبویہ کو پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی احادیث رسول کی روشنی میں آج کی اس خطبے میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. ماہ اپریل جاری و ساری ہے. عام طور سے اپریل کے مہینے میں اتنی شدت کی گرمی محسوس نہیں کی جا رہی تھی جس طرح گرمی کی شدت آج کل محسوس کی جا رہی ہے. عموماً مئی جون کی گرمی کا تذکرہ ہوتا تھا
لیکن عملی طور سے اس کا مشاہدہ و معائنہ ہے، اس ماہ اپریل میں جو گرمی کی شدت نے دھوم مچایا ہے، تباہی مچائی ہے، ہر ایک کی زبان پر گرمی کی شدت کی شکایت ہے۔ انسان جب آپس میں ملتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے پہلا تذکرہ یہی ہوتا ہے، باپ رے باپ بڑی گرمی ہے۔ انسان تو انسان، آپ درختوں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی مرجھائے ہوئے ہیں، بلکہ جانوروں کو دیکھیں گے کہ کسی جھیل کے کنارے پڑے ہوئے ہانپتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گرمی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر جو دھوپ کی تمادت اور اس کی شدت محسوس کی جاتی ہے، اس سے احساس یہ ہوتا ہے کہ سڑکیں بھی بلکہ زمین کا ذرہ ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی کے برسانے کی مدد طلب کر رہا ہے۔ وجہ گرمی اور شدید گرمی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ آخر یہ گرمی ہوتی کیوں ہے؟ سائنسی اعتبار سے گرمی کی کچھ وجہ اور بتائی جاتی ہوگی، لیکن شرعی اعتبار سے رسول کائنات نے گرمی کی شدت کی خاص وجہ بتلائی ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کا عقیدہ و نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بات صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جانب پہنچ چکی ہے وہ پتھر کی لکیر بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس گرمی کے بچاؤ کے لیے انسان مختلف قسم کا سامان کرتا ہے۔ کوئی انسان اپنے لیے ہاتھ پنکھا کا استعمال کرتا ہے، جس کے پاس بجلی نہیں ہے، کرنٹ چلی گئی، وہ ہاتھ پنکھا کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہے تو بجلی فین کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اس سے زیادہ کسی کو وسعت دی ہے تو علاقائی اعتبار سے کوئی انسان کولر استعمال کرتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت فراہم کی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اپنے آرام و سکون کے لیے، بیوی بچوں کو سکون پہنچانے کے لیے یا مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے مصلیوں کو آرام پہنچانے کے لیے اے سی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر کسی کے پاس وسائل ہو، اسباب ہو، تو وہ انسان گرم علاقے کو چھوڑ کر سرد علاقے کو چنتا ہے اور تفریح و سیاحت کے لیے وہ اس گرم علاقے کو چھوڑ کر ٹھنڈا علاقہ میں چلا جاتا ہے۔ بغل میں کوئی انسان دارجلنگ چلا جاتا، کوئی شملہ و کشمیر چلا جاتا، کوئی باہر کی دنیا کا سفر کرتا ہے۔ یہ سب پیسوں کا کھیل ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ گرمی سے بچنا ہے، گرمی کی شدت برداشت سے باہر ہے، تو اس برداشت سے باہر والی گرمی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی تدابیر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جبکہ اس گرمی کا یہ حال ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 3 یا 4 مہینے گرمی رہتی ہے اور دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے 4-5 گھنٹے ہی یہ سخت گرمی رہتی ہے۔ تو ایسی گرمی سے بچاؤ کے لیے، عبادت کے لیے انسان دنیا بھر کا سامان کرتا ہے اور مختلف قسم کے حربے اور وسائل و اسباب مہیا کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچا لیتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا اس دن کی گرمی سے بچانے کا کیا بندوبست ہوگا ہمارے پاس؟ جو دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا، اور جس کی گرمی کا عالم اور اس کی انتہا یہ ہوگی کہ کوئی انسان
اپنے ہی پسینے میں ٹخنے کے برابر ہوگا، کوئی گھٹنے کے برابر ہوگا، کوئی کمر کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی سینے کے برابر پسینے میں ہوگا، کوئی انسان پسینے کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اس دن کی گرمی سے بچانے کی تدبیر ہم نے کیا کی؟ انسان یہاں گرمی سے بچنے کے لیے پہلے سایہ تلاش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ پینے کے لیے جس سے کلیجہ آپ کا تر ہو جائے مشروبات کا استعمال کرتا ہے، چاہے اس پر علماء نے اور ذمہ داران نے اور درد مند افراد نے پابندی ہی کیوں نہ لگا رکھی ہو، لیکن ہم تمام کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور اپنے اندر کی کھوٹ کو بجھانے کے لیے اور اس کی گرمی کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اسرائیلی مصنوعات تک کا استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ کیوں؟ بڑی گرمی، اندر میں گرمی محسوس ہو رہی ہے تو اندر کی گرمی بجھانے کے لیے مشروبات کا استعمال ہے، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے شربت اور مختلف قسم کے کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ اوپر کی ظاہری گرمی سے بچانے کے لیے سایہ دار درخت چاہیے، یا گھر میں کولر و اے سی چاہیے، یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء جس سے آپ کو سکون میسر ہو جائے۔ تھوڑی توجہ کیجئے، سال کے 12 مہینوں میں سے 3-4 مہینے کی گرمی کے لیے اور دنوں رات کے 24 گھنٹوں میں سے 4-5 گھنٹے کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کے لیے سارے وسائل ہیں۔ اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس کی انتہا کیا ہوگی، اس سے بچانے کی شکل و تدبیر کیا ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچی ہے کہ جو دن کم سے کم 1000 سال یا پھر 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اور گرمی حالیہ تحقیق کے مطابق 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر زمین سے سورج ہے، اس کی دوری اتنی ہے۔ تو سورج کی گرمی جب زمین پہ پڑتی ہے تو آپ کے برداشت سے باہر یہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ حدیث رسول کے مطابق کمقدار میل، سورج زمین سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، صرف 1 میل۔ بلکہ بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے، لفظ میل استعمال کیا ہے۔ میل تو مسافتی اعتبار سے 1 میل کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ جو آدمی سرما لگاتا ہے، سرما لگانے والی جو لکڑی ہوتی ہے، یہ پلاسٹک یا لوہے کی جو چیز ہوتی ہے جس سے سرما لگاتا ہے، بولے اتنے دور کے فاصلے پر سورج ہوگا، اندازہ لگا لیجیے۔ اس کو چھوڑ دیجیے، 1 میل والا فاصلہ ہی رکھیے آپ۔ 1 میل کے فاصلے پر، جس کو عام طور سے سوا نیزہ کہا جاتا ہے، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، پھر اس سورج کی تمادت و گرمی کا عالم کیا اندازہ لگا لیجیے۔ انسان بولتا ہے کہ زمین سے لے کے سورج تک کے درمیان بیچ میں کچھ پردے رکھے گئے، کچھ فضائی چیز رکھی گئی، جس کے بعد سورج کی گرمی کو روکا جاتا ہے، اور انسان کو یا جانور کو یا دنیا میں موجود مخلوقات کو جیسی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے ویسی گرمی پہنچائی جاتی ہے۔ لیکن آج کل گرمی کی انتہا ہو گئی تو کیا کہتے ہیں کہ اوزون میں کمی آ گئی ہے، جو لیئر اوپر میں رکھا اس کے اندر چھید ہو گیا ہے، اور نتیجے کے طور پر ڈائریکٹ سورج کی شعاع اور اس کی گرمی زمین پہ پڑتی ہے تو انسان کے بس کے باہر کی بات گرمی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تو اتنا پردہ رکھا گیا، آپ کو معلوم بھی نہیں کتنی دور پر ہے اور کیا کیا پردہ ہے، لیکن قدرتی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، پائے جانے والی اشیاء کے لیے جتنی گرمی، شدت و حدت جتنی محسوس کرانی چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاص خیال کرتے ہوئے بندوں تک پہنچاتا ہے، تب دنیا کا نظام پورے طور سے صحیح انداز میں چلتا رواں دواں رہتا ہے۔ اب میدان محشر ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، بلکہ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، وہ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کو شامل کر لیے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اشتقت النار الى ربها یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا، شکایت کی، الہی میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے،
کیا کیا جائے؟ مجھے سانس لینے اور سانس چھوڑنے کی اجازت دی جائے. فاذن اللہ بنفسین، تو اللہ نے جہنم کو ایک مرتبہ سانس لینے اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی. پھر آپ نے فرمایا وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، جو گرمی اور سردی کی شدت محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے اور چھوڑنے کے نتیجے میں. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک مرتبہ سانس لینے کی باری آئی کہ گرمی میں سانس چھوڑ دو، گرمی پورے طور سے پھیل جاتی ہے، اور سردی میں سانس لینے کا حکم دیا گیا، گرمی کو کشید کر لیتی ہے جہنم اور اندر چلی جاتی ہے گرمی. کہیں گے ہمارے ذہن میں بات تو سماتی نہیں ہے. اس حدیث میں بہت سے لوگوں نے بہت انداز سے اعتراض بھی کیا ہے، اسے بھی تھوڑا سمجھ لیجیے. منکرین حدیث نے، یا جو لوگ عقل کی کسوٹی پر حدیث رسول کو پرکھتے ہیں، وہ چوہیا جیسا دماغ رکھنے والا انسان نبی کائنات کی حدیث کو پرکھتے ہیں اپنے عقل کی کسوٹی پر، نتیجے کے طور پر وہ انسان ان کے عقل میں بات سماتی نہیں ہے، حدیثی کا انکار کر دیتے ہیں. بولے جہنم کہیں اللہ سے بات کر سکتی ہے؟ اگر یہ بات حدیث میں بیان کی گئی، آپ کے ذہن میں یہ بات سماتی نہیں ہے، آپ نے حدیث کا انکار کر دیا. اور یہ قرآن مقدس کی سورہ کاف، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ جہنم سے گفتگو کی ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے کہے گا جہنم تمہارا پیٹ بھرا، تو جہنم کہے گی هل من مزید، کچھ ہے تو لے آئیے. یہ بات اگر آپ کی عقل میں سماتی نہیں ہے تو قرآن کی آیت کا انکار کر جائیے. تو حدیث رسول کا انکار کر دیا کہ آپ کی عقل کی کسوٹی پہ صحیح اترتی نہیں ہے، قرآن کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے بعد انسان زبان سے بولتا ہے، کل میدان محشر میں انسان کی زبان گم کر دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، بول نہیں سکتی زبان. کس سے بلوائے گا اللہ؟ اب پڑھتے ہیں قرآن مقدس کی آیت. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان پہ تالا لگ گیا، انسان کا ہاتھ بول رہا ہے، انسان کی ٹانگ بول رہی ہے. بلکہ قرآن یہ بھی کہا ہے کہ انسان کے جسم کا رواں چمڑی تک گواہی دے گی، اور انسان سے پوچھے گا لما شہدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انسان پوچھے گا اے ٹانگ، اے چمڑی، اے رواں، اے جسم کا حصہ، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو جسم کا حصہ رواں بول اٹھے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وہی اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جس اللہ نے ساری کائنات کو بولنے کی قوت دی ہے اور قوت گویائی بخشی ہے. جس کو جس طرح بلوانا چاہتا ہے اللہ بلا لیتا ہے. تو اگر کوئی بات ہمارے ذہن میں سمائے نہیں، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر اس طرح انکار کرتے کرتے ہم اللہ کو دیکھتے نہیں ہیں، اللہ ہی کا انکار کر دیا. مشاہدات قدرت کی بے شمار چیزوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود انسان سائنسی ایجادات اکتشافات کے ذریعے سے دنیا کے انسانوں بھی نہیں، پوری دنیا پوری کائنات کے بے شمار فائدے پہنچاتے ہیں، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی ہے تو ان چیزوں کے خالق کا پتہ نہیں چلتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی چیز ہمارے ذہن میں نہ سمائے اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے. تو جہنم نے شکایت کی، اللہ نے جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی اور سانس چھوڑنے کی اجازت دی. بولے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. الیکٹرکسٹی کے ذریعے سے آپ گرمی بھی حاصل کرتے ہیں اور آپ سردی بھی حاصل کرتے ہیں. اے سی چلاتے علاقہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں، گیزر چلاتے پانی گرم کر لیتے. اسی چیز سے آپ یہ سارا کام کرتے ہیں تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی نتیجے میں گرمی ہوتی ہے اور سانس لینے کی نتیجے میں سردی ہوتی ہے، تو آپ کو اعتراض ہو جاتا. بہرحال اس پر تبصرہ انشاءاللہ کبھی آؤ. تو جہنم نے شکایت کی گرمی کی. کیا گرمی کی شکایت کی؟ اتنی تیز آگ کی شدت ہے کہ آگ کا بعد حصے کو کھائے جا رہا ہے، سانس لینے کی اجازت دے دیا. یہ بات بھی آپ کو معلوم رہنی چاہیے. حدیث میں گرمی کی شدت کو جہنم کے سانس سے تعبیر کیا ہے. کیا فرمایا؟
ان شدت الحر من فیہ جہنم، یہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس چھوڑنے کے نتیجے میں۔ اب یہ بتائیے کتنوں میل کے فاصلے پر سورج ہے اور زمین کتنا اندر میں جہنم ہے، ہمیں پتا بھی نہیں ہے۔ اس جہنم کی گرمی کو سورج کشید کرتا کھینچتا ہے اور پھر اس کے بعد جب پھینکتا ہے تو دنیا کے لوگوں کے پاس گرمی کی شدت کی انتہا نہیں رہتی ہے، انسان حیران و پریشان ہو کے بلبلا اٹھتا ہے۔ جب سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر ہے، وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور میدان محشر میں جہنم بھی لائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کو حاضر کیا جائے گا، قریب کر دیا جائے گا، تو جہنم کو بھی میدان محشر میں لا کے رکھا جائے گا۔ اب جہنم بھی سامنے ہے، زمین پر انسان ہے، اور اس کے ساتھ سوا نیزہ پر یہ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہے، براہ راست اس سے گرمی کشید کرتا ہے اور اسے پھینکتا ہے۔ عالم کیا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان اس دن گرمی کی شدت کے نتیجے میں ایک انسان کا پسینہ 70 ہاتھ کی لمبائی تک پھیلا ہوا ہوگا، اور اونچائی کا معاملہ کہا، کوئی انسان ٹخنے برابر، کوئی گھٹنے برابر، کوئی کمر برابر، کوئی سینے برابر، اور کسی کا پسینہ لگام بنا ہوا ہوگا یا کانوں تک پہنچ رہا ہوگا، وہ انسان اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ آج کی گرمی کی شکایت تو بہت کرتے ہیں، اس دن گرمی کی شکایت کس سے کریں گے آپ؟ وہاں آپ کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں ہے اور آپ کے بس کے باہر کی بھی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انتظام کیا ہے۔ اندر کی کھوت و گرمی کو بجھانے کے لیے کوثر کا جام بھی رکھا گیا ہے، اور ظاہری شدت و حدت سے بچنے کے لیے عرش الہی کا سایہ بھی رکھا گیا۔ اپنے آپ کو عرش الہی کا مستحق بنا لیجئے، یقیناً وہاں اس گرمی کی شدت سے بچ جائیں گے، اور اپنے آپ کو سنت رسول کا شیدائی بنا لیجئے تاکہ کوثر کا جام آپ کو نصیب ہو سکے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پڑھی گئی، اس کے ہر حصے پر ایک الگ الگ خطبہ ہو سکتا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے، سبعۃ یظلھم فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہاں پر ایک بات عقیدے کے طور پہ یاد رکھیے گا، اس حدیث میں ہے اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں۔ بہت سے علماء محققین نے کہا کہ اس حدیث میں چونکہ عرش کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے عرش الہی کے سایہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے یہ کہا جائے گا اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کا سایہ کیسا ہوگا؟ کما یلیق لہ، جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہم نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ سمجھنے کی ہم اس سلسلے میں کوئی راستہ دکھلایا گیا اور نہ سمجھنے کی ترغیب دلائی گئی، بلکہ ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا کہ بلا کیفیت کے اور بلا کمیت کے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم ہے اور اللہ کا سایہ ہے، اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ البتہ بعض دیگر احادیث کی روشنی میں اسے کہا گیا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ تو اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ، اور بھی کچھ لوگوں کا تذکرہ اس حدیث میں بطور خاص 7 کا تذکرہ ہے، اگر دیکھا جائے تو باقی جن لوگوں کا ذکر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے سائے میں یا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اب بتائیے، میدان محشر ہے، کم سے کم 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، ورنہ 50,000 سال، 50 دن نہیں یا 50 سال نہیں، 50,000 سال، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ سورج بھی قریب ہے، جہنم بھی سامنے ہے، اور افراد کی اتنی کثرت ہے کہ پوری روئے زمین بھری ہوئی ہے۔ انسان کم ہوتا ہے تو گرمی کم رہتی ہے، 10-20 آدمی ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے گرمی بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کی گرمی بھی ادھر ادھر نکلتی ہے۔ تو میدان محشر میں لوگوں کی گرمی الگ ہوگی، جہنم کی گرمی الگ ہے، سورج الگ سے گرمی پھینک رہا ہوتا ہے۔ پھر انسان چونکہ اعمال کی خرابی کی بنیاد میں حیرانی اور پریشانی سے دوچار ہے، اس کی ایک الگ پریشانی ہے، نتیجے کے طور پر تمام تر پریشانیوں کا مجموعہ میدان محشر ہے۔ اس دن انسان چاہے گا کہ ہمیں سکون نصیب ہو جائے، سایہ نصیب ہو جائے،
آرام ہمیں مل جائے، اور انسان یہ بھی چاہے گا کہ اس کے اندر کی گرمی کو بجھانے کے لیے کچھ بہترین قسم کا پانی یا شربت یا اس طرح کی کوئی چیز میسر ہو جائے جس سے اندر کی گرمی بھی دور ہو جائے اور باہر بھی سایہ نصیب ہو جائے۔ چاہے گا ضرور، لیکن وہاں چاہنے سے نہیں ملے گا۔ اگر وہاں کی گرمی اور شدت سے بچنا چاہتے ہیں تو یہاں چاہنا پڑے گا آپ کو۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے، یہاں مال بجا لانے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام نصیب ہو جائے، یہاں مال بجا لانے پڑیں گے۔ وہ کیا عمل ہے؟ سب سے پہلا عمل امام عادل، انصاف کرنے والا امام۔ امام سے مراد حاکم، سربراہ۔ ایک انسان ملک کا حاکم ہوتا ہے، ایک انسان اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے۔ چھوٹی سے لے کے بڑی حکمرانی عدل و انصاف پر اگر چل رہی ہے تو ایسے امام، ایسے سربراہ، ایسے لیڈر، ایسے رہنما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ اب کھوج لیجئے، آپ کے پاس دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، ایک کو بہت نوازتے ہیں، ایک کو کم دیتے ہیں۔ آپ کے پاس دو بیوی ہے، ایک بیوی کو پلکوں پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اور دوسری بیوی کو پاؤں کو جوتی بھی سمجھتے نہیں۔ کہاں انصاف؟ جبکہ قرآن مقدس کے مطابق وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب بات ہے۔ کوئی مقدمہ آپ کے پاس آ گیا، غیر مسلم کا مقدمہ اور مسلم کا مقدمہ، اگر غیر مسلم حق پر ہے، آپ اگر امام ہیں، آپ اگر قاضی ہیں، آپ اگر جج، آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، آپ کی ذمہ داری غیر مسلم کے حق میں فیصلہ کیجئے اگر وہ صحیح ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میں بڑا باپ ہے، میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرے اسلامی ساتھی ہے، اس بنیاد پر حق کو ناحق کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو صحیح ہے، فیصلہ وہ نہیں کیا جائے گا صحیح نہیں ہے۔ امام عادل، انصاف کرنے والا امام، وہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، محلے کا سربراہ سردار بھی ہو سکتا ہے، گھر کا گارجین بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت و مملکت کا رہنما یا حاکم و حکمراں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ آ گئی۔ دوسری چیز، شاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے وہ نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کی ہے۔ بڑھاپا میں انسان کھانستا ہوا مسجد پہنچ جاتا ہے، ایک عام سی بات ہے۔ اگر خود سے بھی نہیں آنا چاہتے تو گھر کے لوگ دھکا دے کے بھیج دیتے ہیں، کیا بک بک کر جائے گا؟ وہ کہیں بازار میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں مزار میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی دکان میں بیٹھا رہتا ہے، کہیں کچھ نہیں ملتا، چلو مسجد میں کھانستے رہو اور اللہ اللہ بھی کرتے رہو۔ اس کی بھی ہم نفی نہیں کرتے ہیں، جب توفیق مل جائے اور جس وجہ سے مل جائے الحمدللہ۔ لیکن نوجوان اگر اپنی جوانی کو سمجھتا ہے، جوانی دیوانگی کا نام ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا نام ہے، انسان بہت ساری شیطانی حرکتیں کر جاتا ہے، لیکن ایسی عمر میں جب انسان جوانی کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے اور اس جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام دیا اور کہا شاب النشا فی عبادت اللہ، جو جوان اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگاتا ہے اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جائے گا۔ خوش نصیبی ہے جوانوں کے لیے، ایک خاص موقع آپ کو دیا گیا ہے کہ اپنی جوانی کی قدر کیجئے، الٹی سیدھی حرکتوں میں صرف کرنے کے بجائے اللہ کی بندگی میں صرف کیجئے۔ تیسرا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ کیا مطلب؟ کب اذان ہوگی ہم مسجد جائیں گے، پھر مسجد میں تسبیح کے دانے گٹ گٹاتے مت رہیے، نماز پڑھیے، گھر جائیے، کام کاج میں لگے رہیے، پھر انتظار کیجئے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، پھر عصر کا وقت آئے گا، پھر ہم مسجد جائیں گے، پھر گھر چلے گا، اپنا کام کاج کیا، پھر مغرب کا وقت ہوگا، پھر ہم مسجد آئیں گے۔ تو یہ جو لگا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، تعلق ہے۔ کہا رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس انسان کا دل مسجد سے لگا ہوا، مسجد سے اٹکا ہوا،
مسجد سے متعلق ہو، مسجد سے جڑا ہوا، یقیناً وہ انسان مسجد سے جڑے رہنے کے نتیجے میں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا کہ اللہ کی مسجد اللہ کا گھر ہوا کرتی ہو، بیت اللہ انہیں حکم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑا ہے، اللہ کے گھر میں آنا جانا کیا ہے، تو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ۔ اس لیے جس انسان کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو اسے بھی خوش نصیبی محسوس کرنی چاہیے، اور بد نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اپنا دروازہ آپ کے لیے کھول کے رکھا ہے، ورنہ ابھی کچھ سال پہلے آپ کے سامنے وہ دور آیا کہ دھکے دے کر آپ کو مسجد سے باہر کر دیا گیا، اور خوشی خوشی آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے پر مجبوراً اسے برداشت بھی کر لیا۔ کرونا کا زمانہ آیا، دروازہ بند، کسی بڑے صاحب کے دروازے پر جائیے، دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا گیا، اندر جانے کی یاد نہیں ہے۔ تو اللہ کا دروازہ اگر بند ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کسی انسان کو توفیق نہیں ملتی، گویا اللہ نے باطنی طور سے اس پر دروازہ بند کر دیا ہے کہ مسجد کے سامنے سے وہ انسان گزرتا ضرور ہے لیکن مسجد میں گھسنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اگر آپ مسجد میں آتے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا خوش نصیب ہے، اللہ نے اپنا دروازہ کھول کے رکھا اور کہا آؤ میرے پاس، میری بندگی کرو، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ چوتھا ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جو آپس میں دوستی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ دو آدمی بیٹھتے ہیں کچھ بات کرنے کے لیے تو اللہ کے لیے بات کرتے ہیں، دو آدمی الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کا ساتھی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو وہاں بیٹھا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دے رکھیے، ہم آپ کے ساتھ ابھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، مؤذن نے اذان دے کر ہمیں بلایا ہے، آؤ نماز اور کامیابی کی طرف، تمہارے ساتھ بیٹھنے میں ناکامی ہے، میں ناکامی نہیں قبول کر سکتا، مجھے کامیابی گوارا ہے، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے دوست کی دوستی وہاں قربان کر دی ہے اور مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ نے اللہ کی بندگی کی۔ اسی طریقے سے دو آدمی کے درمیان عداوت و دشمنی ہے، ذاتی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں۔ آپ کا اگر کسی سے مقابلہ ہے، کسی سے مخاطفت و لڑائی ہے، کسی سے عداوت و دشمنی ہے، تو دشمنی صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسان گناہ کا راستہ دکھاتا ہے، یہ انسان ثواب کا راستہ دکھاتا ہے، ہم ثواب والے کو اپنائیں گے اور گناہ والے سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ تو جو انسان دو انسان آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے یا اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، یہ اصولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کو کہا جاتا ہے الولا والبرا۔ اس پر علماء نے کتابیں لکھی ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، بہت بڑی بات ہے۔ انسان اپنے لیے دوستی کرتا ہے اور اپنے لیے دشمنی بھی کرتا ہے اور اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کو بھول جاتا ہے۔ تو کہا جو انسان اللہ کے لیے جمع ہوتا اور اللہ کے لیے الگ ہوتا ہے، ایسے دو انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ پانچویں چیز یہ بطور خاص نوجوانوں سے، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ کوئی ایسا لڑکا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جسے کسی شریف، عزت دار، اونچے گھرانے کی عورت، ساتھ میں خوبصورت، اپنے سے برائی کرنے کی طرف دعوت دے، یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں جہاں لڑکے لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہے ہو، وہاں اگر کسی خاندانی شرافت رکھنے والی اور حسن و جمال کی پیکر خواتین کی طرف سے یا خاتون کی طرف سے کسی نوجوان انسان کو آفر ملے کہ دوستی کر لو، برائی کر لو، وہ انسان اللہ کا خوف دلا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اللہ کے خوف کے علاوہ برائی سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ انسان بند کمرے میں ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ڈر لگا رہتا ہے، بندوں سے چھپ سکتے ہیں، اس کے کیمرے بند کر سکتے ہیں، ان کے کیمروں میں ادھر سے ادھر کی آیا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے موجن نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ کہ ایسا جوان بھی، ایسا انسان بھی، چاہے مرد ہو چاہے عورت،
ظاہر سی بات ہے اگر یہ بات کہی گئی کہ عورت بلا رہی ہے، اسی طریقے سے عورت سے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے، کسی بائک والے نے، بڑی اچھی گاڑی والے نے، آپ کو بہترین ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے والے نے، مالدار حسین و جمیل لڑکے نے آپ کو آفر دیا اور آپ نے کہہ دیا نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں. یہ لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے کہا ایسے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. دوار بھی سن لیجئے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے. مجمع میں رونا تو بناوٹی رونا بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ بناوٹی ہنستے بھی ہیں اور بہت سے لوگ بناوٹی روتے بھی ہیں، تصنع سے کام لیتے ہیں، اس رونے کا کوئی اعتبار نہیں. تنہائی میں کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا و مناجات کرتا ہے، اس کے عذاب کو دیکھتا ہے، جہنم کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سنتا ہے، اس کے بارے میں کیفیات سے دوچار ہوتا ہے اور بدن پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. تو جو انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، ایسا تنہائی میں رونے والا، اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اور اخیر میں 7ویں نمبر فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. وہ انسان جو کسی پہ صدقہ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، کہتے کانوں کان خبر نہیں ہوتی، چھپا کے دیتا ہے، رازداری کے ساتھ دیتا ہے، پوشیدگی میں دیتا ہے، کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم نے آپ کے کچھ نہیں دے دیا اور بھول گیا. اللہ کے لیے دیا آپ نے، جب اللہ سے آپ نے سودا کر لیا، اللہ کے نام پر دیا، وہ آپ کا ہے ہی نہیں، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. تو جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے نام پر دیتا ہے، اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اتنی رازداری اور پوشیدگی کے ساتھ دیتا ہے کہ کانوں کان خبر نہ ہو، اپنے جسم کے حصے خبر نہ ہو، اپنے گھر والے دوست احباب کو خبر نہ ہو، آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے. اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور انسان ہے جو نہیں چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں افسوس کرنے کے بجائے یہاں ان ساتوں جماعتوں میں اپنے نام کی شمولیت و اندراج کروا لیجیے. اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں وہاں پچھتانے کی سوا کوئی کام نہیں ہوگا. اور اگر چاہتے ہیں کہ اندر کی کھود اور اس کی گرمی کو بجھائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل آئے گی. سورہ کوثر پڑھیے گا تو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کو کوثر کا جام پلایا جائے گا. ایک گلاس پانی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من شرب منہ لم یظمأ حتی یدخل الجنہ. کوثر کا جام اگر ایک گلاس پانی حوض کوثر کا پی لے گا تو 50,000 سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. جب تک وہ انسان جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی اس کو. کیسا جام ہوگا اور کیسی شربت ہوگی اور یا کیسا شربت ہوگا اور کیسی مشروب ہوگی، اندازہ لگا لیجیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں تو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور سنت رسول کی شیدائی بن کر سنت رسول کا پرچارک بنتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام بھی نصیب ہوگا. وہاں کی دونوں طرح کی پریشانی ہماری آپ کی دور ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ و عمل بجانے کی توفیق بہمت فرمائے. الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے. ان کے مریضوں کو شفاء کلی عاجل اور کامل و مستمر عطا فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.